وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بھائی، یہ محفل ہے، یہ دنیاوی محفل ہے نہیں. یہ محفل کیا ہے؟ غوث پاک کی محفل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ یہاں پر اس لیے جمع ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. سمجھے؟ آخرت بھی دنیا بھی سنور جائے. اچھا، یہ دونوں چیزوں کو سنوارنے کے لیے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو دامن پکڑنا چاہیے. سبحان اللہ، دامن پکڑنا چاہیے. اگر دامن نہیں پکڑو گے تو شیطان، آپ شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. آپ ہاں ہاں ہاں، کتنی عبادتیں کی؟ 6 کروڑ برس. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ ساری عبادت اس کے چہرے پر مار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عبادت تھی، ریاضت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن دامن نہیں تھا. دامن نہیں. کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو حضرت آدم کا دامن چھوڑے وہ شیطان ہے، اور جو میرے رسول کریم کا دامن چھوڑے وہ اس سے بھی بڑا شیطان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ارے بھائی، شیطان نے صرف ایک بات کا اعتراض کیا تھا. کیا اعتراض کیا تھا؟ اے اللہ، میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. اللہ اکبر. اس بات پر وہ شیطان ہو گیا. مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو شیطان ہیں، صرف نبی کے عشق و محبت کا ہی انکار نہیں، کہیں کہیں نبی کو اپنے جیسا کہا معاذ اللہ. اللہ اکبر. کہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شرک کہا معاذ اللہ. اور کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی بھی زیارت کرنا، اس کو بھی جو ہے شرک کہا. تو شیطان نے صرف حضرت آدم کی پیدائش وہ مٹی کے ہونے پر انکار کیا تھا، تو وہ شیطان ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہے، تو بتائیے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. بہت بڑا شیطان. کیا ہے وہ؟ بہت بڑا شیطان ہے. تو آج جو ہے ان شیطانوں کی کمی نہیں ہے. یہ طرح طرح کے بھیس میں ہیں اور طرح طرح کی شکلوں میں بھی ہیں. ہاں، سمجھے؟ کسی کی داڑھی دیکھ لو اتنی بڑی، اور اوڑھنی پہننا نہیں چھوڑتے. اوڑھنی، ہاں وہی مرد ہے. اوڑھنی بولے گا سلام پڑھنا حرام ہے، فاتحہ حرام ہے. طرح طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، نام نہیں بتائیں گے کسی کا بھی ہم، جس کو میسج پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا. تو طرح طرح کے لوگ ہیں. کہتے ہیں بھائی، وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے الحمد کی سورہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگو. سمجھے؟ یہ مطلب اس کا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اب اگر کسی اور سے مانگ لیا گیا تو یہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارے بھائی، یہ عقیدے، یہ منحوس عقیدے کہاں سے لاتے ہیں؟ ایک بات بتائیے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ بے شک کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، ہم نبی سے زیادہ محبت کریں گے کہ ولی نبی سے زیادہ محبت کریں گے؟ بے شک ولی محبت سے زیادہ کریں گے. اچھا، ولی محبت زیادہ کریں گے کہ صحابی؟ صحابی زیادہ کریں گے. صحابی کی شان جانتے ہو؟ جو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کو دیکھ لیا اور اسی ایمان سے چلا گیا تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کا مرتبہ قطب سے بڑھ کر ہے، غوث سے بڑھ کر ہے، خواجہ سے بڑھ کر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے علاوہ جتنے بھی یہ انسان ہیں سب سے افضل والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انبیاء کے علاوہ. تو نبی کو دیکھنے ہی میں یہ کمال. تو جو نبی کی زندگی دیکھ چکا ہو، نبی کے ساتھ رہ چکا ہو، اور جو نبی کے ساتھ جنگوں میں جا چکا ہو، پھر ایسے صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. اب کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ. ذرا ذہن میری طرف رکھنا. حضرت ابو قتادہ، جنگ چل رہی ہے. جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد. جنگ احد میں کیا ہوتا ہے
ایک تیر آتا ہے سیدھے حضرت ابو قدادہ کے آنکھ میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. آنکھ کی پتلی ہاتھ میں لیتے ہیں, رسول معظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول, میری آنکھ خراب ہو چکی ہے, مجھے آنکھ چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور توجہ میری طرف کیجئے گا, یہ صحابی ہیں. یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھ خراب ہو چکی ہے, یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. اچھا وہ صحابی تھے, وہ نبی تھے, ٹھیک ہے. نبی یہ فرما سکتے تھے نا, ارے بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو, میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ارے میں ڈاکٹر تھوڑی نہ ہوں, میں حکیم تھوڑی نہ ہوں, ہاں تمہاری آنکھ میں صحیح کر دوں گا. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کسی ڈاکٹر سے جا کر کے علاج کراؤ. نبی نے یہ نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے. کتنا علم دیا ہے؟ حضرت آدم سے زیادہ, حضرت شیش سے زیادہ, حضرت شعیب سے زیادہ, حضرت عیسیٰ سے زیادہ, حضرت موسیٰ سے زیادہ, جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء سے زیادہ ہمارے نبی کو علم دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. سارے انبیاء سے زیادہ, سارے انسانوں سے زیادہ, سارے صحابہ سے زیادہ, سارے ولیوں سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے وہ میرے نبی کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب میرا نبی ڈاکٹر بھی ہے, میرا نبی حکیم بھی ہے, میرا نبی انجینئر بھی ہے. ارے پوری دنیا میں جو انسان کام نہ کر سکے وہ میرا نبی کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو نبی فرماتے ہیں اے قدادہ یہ بتاؤ تم کو آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت ہے. رب فرماتا ہے اگر میں میرے نبی کو پیدا نہ کرتا جنت نہ بناتا, دوزخ بھی نہ بناتا, برق و سمر بھی نہ بناتا, شجر و حجر بھی نہ بناتا, اور سمندر بھی نہ بناتا. سمندر کی طغیانی نہ ہوتی, پہاڑوں کی اونچائی نہ ہوتی, تناور درخت نہ ہوتے. اللہ فرما رہا ہے اگر میں میرے محبوب کو پیدا نہ کرتا میں خود اپنے رب ہونے کا بھی اقرار نہ کرتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جو ہے حضرت ابو قدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو حضرت ابو قدادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو جنت نہیں مانگی ہے, آنکھ میرے کہنے سے دیجئے, جنت اپنے عطا سے دے دیجئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا یہ صحابی تھے, صحابی اپنے سے آنکھ بھی مانگ لی اور نبی کے عطا سے جنت بھی مانگ لی. نبی فرماتے ہیں قدادہ یہ آنکھ لو اور یہ جنت بھی لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک شریف نکالتے ہیں, آنکھ میں لگاتے ہیں, اس جگہ لگا دیتے ہیں, آنکھ فٹ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو قدادہ فرماتے ہیں جس نبی کو میرے نبی نے, جس آنکھ کو میرے نبی نے لگایا تھا وہ اتنا روشن ہوئی پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. سمجھے, یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے, یہ صحابہ ہیں. ارے بھائی صحابہ بھی تو کہہ سکتے تھے نبی کے بارگاہ میں مت جایا کرو, نبی سے مت مانگا کرو, نبی کیا دے سکتے ہیں, تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں. ارے بھائی حدیثیں پڑھو, کتابیں پڑھو, ہمیں پتہ چلتا ہے ایک نام جس کو کہا جاتا ہے عشر مبشرہ, یعنی اس دنیا میں 10 صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اے عشر مبشرہ, یعنی فرما رہے ہیں اے ابو بکر تم جنتی ہو, اے عمر تم جنتی ہو, اے عثمان تم جنتی ہو, اے علی تم جنتی ہو, اے حسن تم جنتی ہو, اے حسین تم جنتی ہو, اے سعد تم جنتی ہو, اے سعید تم جنتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے جو نبی اس دنیا میں رہ کر جنت عطا فرما دے اس نبی سے بڑھ کر کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کچھ نہیں دے سکتے. یہ غلام تھا ایک دم کالا سا, ایک دم کالا سا. نبی کو دیکھا, سیدھے پہنچا نبی کی بارگاہ میں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے. کیوں دعا کر دیں؟ اچھا وہ غلام نہ جھوٹ بول کے آیا تھا اپنے مالک سے,
کیا بول کے آیا تھا؟ مالک سے پانی ختم ہو گیا ہے، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جھوٹ بول کر اپنے مالک کو سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے آقا، اے پورے کائنات کے محسن، سب کے جھولیوں کو بھرنے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مالک و مختار، میرے لیے دعا فرما دیجئے. نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے لیے کیا دعا کر دوں؟ وہ غلام عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے رسول، میں غلام ہوں، میں کالا ہوں، اسی لیے مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا ہے، دعا کر دیجئے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. ہاں 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 یہ بات میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا بات. سمجھے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں کالا ہوں، جہاں پر بھی میرا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کو کون رشتہ دے گا؟ اے اللہ کے پیارے رسول، دنیا نے مجھے ستایا ہے، مجھے پریشان کیا ہے، کسی نے مجھے کالا کہا ہے، کسی نے مجھے اسود کہا ہے، کسی نے مجھے غلام کہا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں نبی، دعا کرتے ہیں، ہاتھ نیچے آتے ہیں، کالا غلام گورا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، کیا ہو گیا؟ کالا غلام گورا ہو گیا. اور کالا اور اتنا گورا اپنا خوبصورت شہلا جب لے کر کے جب وہ شہر میں پہنچا، سب اس کو دیکھ رہا ہے. ابھی لڑکی اس کو دیکھ نہیں رہی تھی، نہ ابھی گھور رہی ہے. اللہ اکبر. نکاح کرنا سنت ہے بھائی، مذاق مت سمجھو. ہے؟ اور جیسے مالک کے پاس پہنچا، مالک نے کہا تو کون ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کہا میں تو کون ہے؟ آپ کا غلام ہوں. میں نہیں مانتا، ہاں میں نہیں مانتا. ہاں کیوں؟ میرا جو غلام تھا وہ کالا تھا اور تو بہت گورا ہے، وہ ایک دم بدصورت تھا، تو اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے غلام؟ اے آقا، میں نے ایک نئے آقا کے دامن کو پکڑا ہے. وہ آقا ایسا آقا ہے، کالا گیا تو گورا بن جائے، جہنمی جائے تو جنتی بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب لڑکیوں کی لائن لگ گئی. ہاں ہاں، ابھی تک تو کوئی دے نہیں رہا تھا، نہیں ابھی لائن لگ گئی. تو یہ میرے نبی کا در ہے. اب مت یہ کہو کہ میرے نبی کچھ نہیں دے سکتے. ارے کیا نہیں دے سکتے ہیں یہ بتاؤ. ہاں ہاں، کیا بات. سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں رہ کر جنت کو تقسیم فرما دیے، تو بتائیے اب کیا نہیں دے سکتے. تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی عطا سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک، سبحان اللہ. سمجھے؟ وہ رسول اعظم ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، یہ اولیاء کے سردار ہیں، وہ انبیاء کے امام ہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں. ان کی نبوت کا جو انکار کیا وہ جہنم میں، ان کی ولایت کا جو انکار کیا وہ منافق. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. سمجھ لو وہ بھی وہی ہے. ہاں ہاں، جہنم. کیا بات. سبحان سمجھ لو وہ بھی یہی ہے. تو جس طرح نبی کا در ہے، اسی طرح نبی کے خاندان کا بھی در ہے. بے شک، بے شک. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولیاں بھر بھر کے دیتے تھے، اسی طرح سب کو دیتے تھے. تو اسی طرح غوث اعظم کی بھی شان ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ آیا. خلیفہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ خاص اور خاص مریدوں کو. وہ خلیفہ نہیں، دنیاوی والا خلیفہ، ہاں ہاں ہاں، پیر والا خلیفہ نہیں. دنیاوی خلیفہ مطلب جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ سمجھ لیجیے، سمجھے؟ اور جو دینی ہوتا ہے وہ پیر کا خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیاوی میں بتا رہا ہوں. تو وہ آیا. اچھا، غوث اعظم نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ لوگوں کو ستاتا ہے، یہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو اچانک یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا. جب آ گیا تو آ کے عرض کرتا ہے اے سرکار غوث اعظم، میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا کس سے رہا ہے؟ کہے کس سے رہا ہے بتائیے. ہاں ہاں ہاں، جو کرامت دکھانے میں سارے ولیوں سے افضل والا ہے. بے شک. عرض کرتا ہے سرکار میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھے گا؟ میں سیب کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ہاں ہاں، ہمارے عبدالسبحان بھائی کہاں گئے؟ سیب کا بہت ذکر کر رہے تھے، ابھی سن لو، سیب کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، سن رہے ہیں، ہمیں چلے گئے اندر. ٹھیک ہے، سیب ہی کا ذکر کر رہا ہوں. کیا بات. ٹھیک ہے، لیکن الگ. تو وہ خلیفہ آیا، عرض کیا
اے سرکار غوث اعظم میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں کیا کرامت تجھے دکھاؤں. تو وہ مرید وہ خلیفہ سوچنے لگتا ہے, سوچتا ہے, سوچنے کے بعد عرض کرتا ہے اے غوث اعظم میں چاہتا ہوں کہ میں سیب کھانا چاہتا ہوں, مجھے سیب چاہیے. اور یہ بھی بتا دوں اے سرکار غوث اعظم یہ سیب کا زمانہ نہیں ہے, سیب کا موسم گیا. سیب کا ارے بھائی اگر میں اب یہ کہوں آپ سے جاؤ سیب لے کر کے آؤ, لے کے آ جائیں گے. آپ کہوں آم لے کے آؤ تو کہاں سے لے کے آؤ گے, موسم نہیں ہے سو لائیں گے. ارے بھائی جو موسم ہوگا نا وہی پھل تو لائیں گے ہم. اب غیر موسم میں غیر پھل کو پوچھ رہے ہیں آپ تو کہاں سے لائیں گے. تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تم سیب کھاؤ گے, اس وقت سیب کا زمانہ نہیں ہے. وہ خلیفہ کہتا ہے ہاں. تو غوث اعظم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ لے سیب کھا. اپنے ہاتھوں کو آسمان میں اٹھاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں, اور جیسے ہی نیچے کیا تو 2 سیب آ گئے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, وہ سیب کیسے آئے, کہاں سے آئے, وہ غوث اعظم جائے, جو غوث اعظم کو لا کے دیا وہ جانے. سمجھے, غوث اعظم جانے, اور غوث اعظم کے جو لا کے دے کے گیا نا وہ کتنا اسپیڈ آیا اور کتنا گیا وہ جانے. بہرحال 2 سیب آ گئے, ایک سیب اس کو دے دیا اور ایک سیب اب اپنا کھا رہے ہیں. جیسے ہی اس نے نہ خلیفہ نے اپنے سیب کو توڑا تو وہ سڑا ہوا تھا, سڑ گیا تھا, اور آپ کا جو سیب تھا بالکل بہترین اور میٹھا اور شیریں تھا. اب جو ہے وہ خلیفہ عرض کرتا ہے اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیب لانے والا ایک ہے, سیب منگوانے والے آپ ہیں. آئے تھے سیب 2 ہیں, دیکھنے میں شکل و صورت میں سیب دونوں ایک ہی دکھتے ہیں, اور جب اس کو توڑا جا رہا ہے تو ایک سیب سڑ گیا ہے اور ایک سیب اچھا کیوں ہے. تو جانتے ہو غوث اعظم سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا دل سچا ہے, میرا دل عشق مصطفیٰ سے ڈوب گیا ہے, میرا دل اللہ کے خوف سے لبریز ہے, مگر تم لوگوں پر ظلم کر رہے ہو, تم بادشاہ کے خاص ہو کر کے لوگوں کو ستا رہے ہو, اسی لیے تمہارا دل سڑ گیا ہے تو تم کو سڑا سیب ملا ہے. کتابوں میں آتا ہے اسی وقت وہ خلیفہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کرتا ہے اے غوث اعظم اب میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا, کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دوں گا. جو اسلام کا بادشاہ جو اپنی رعایا پر کرتا ہے وہی میں کر کے رہوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. سمجھے, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہی بات نہیں ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی جب جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی, سنا ہوگا آپ نے واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی تو کچھ عرابی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا سرکار بارش نہیں ہو رہی, دعا کیجیے. اب یہ لوگ دعائیں کرتے کرتے پریشان, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. نبی نے دعا کیا, بارش شروع. جمعہ کے دن کی بات ہے, اور نبی نے بھی ہاتھوں کو نیچے نہ فرمایا تھا, بارش شروع ہے. سبحان اللہ, بارش شروع ہے. اچھا اب اتنا بارش کہ کھیت کھلیان سب خراب ہونے لگے. اب یہ لوگ دعا کر رہے ہیں بارش ختم ہو جائے, بارش ختم ہو جائے. کہاں سے ختم ہوگی, ارے یہ جو بارش آئی ہے یہ نبی کے دعا سے آئی ہے, اور جب اس کو جانا ہے تو نبی کی دعا ہی سے جائے گی. تو کیا ہوا نا, اگلا جمعہ آتا ہے, وہی لوگ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں سرکار اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش بہت ہو گئی ہے, دعا کر دیجئے کہ اب بارش ختم ہو جائے. اگر آپ دعا نہیں کریں گے ہمارے سارے کھیت برباد ہو جائیں گے, یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں بھی پانی آنے لگا ہے. تو نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش تھم جاتی ہے. تو اس جمعہ کو دعا کیا, بارش شروع ہو گئی. اس جمعہ کو کیا, بارش ختم ہو گئی. اب آ جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں. آقا کا ذکر ہو گیا نا, اب غلام کا ذکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغداد شریف ہے, بغداد شریف میں سیلاب آیا ہوا ہے, پانی میں آندھی ہے, اور دریائے دجلہ آندھیوں میں چل رہا ہے. پانی اتنا آ رہا ہے, شہر کے اندر پانی آ رہا ہے. بغداد ایسا عنقریب لگتا تھا کہ بغداد ابھی ڈوب جائے گا, سیلاب میں بغداد ابھی ڈوب جائے گا. اب جو ہے سارے لوگ پریشان ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں اے میرے پروردگار یہ کیسا عذاب ہے, یہ کیسا سیلاب ہے, ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے. اے اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو روک دے, یہ دریا
دریائے دجلہ کا پانی ہمارے گھروں میں آ جائے گا، ہمارے معصوم بچے ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب سیلاب نہیں رک رہا ہے، جب سیلاب نہیں رکتا ہے سارے غلام پہنچتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ ارے بھائی غوث اعظم کی بارگاہ اسی لیے تو ہے نا، اگر تم پریشان ہو تو ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، بے اولاد ہو تو اولاد کی سفارش لے کر کے چلے جاؤ، اگر تم بدکار ہو تو جا کر کے ان کے یہاں توبہ کر لو تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں۔ ارے بھائی غوث اعظم نے یہاں تک تو فرما دیا تھا، ارے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے مرید ہو یا نہ ہو، وہ میرا خلیفہ ہو نہ ہو یا ہو، وہ میری محفل کو دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، بس غوث اعظم اتنا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، جب تک وہ توبہ نہ کر لے گا تب تک وہ نہیں مر سکتا ہے۔ ارے بھائی غوث اعظم سے مرید، غوث اعظم سے محبت کرنا ہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔ غوث اعظم سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہے غوث اعظم کا مرید ہے، خادم ہے۔ اب سارے لوگ پہنچتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دن سے سیلاب آ رہا ہے، یہ پانی نہیں رک رہا ہے، یہ دریائے دجلہ کا پانی ان قریب ہمارے گھروں میں آ جائے گا، ہمارے گھروں میں آ کر ہم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اے سرکار غوث اعظم ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اے سرکار غوث اعظم آپ ہاتھ اٹھا دیجئے اور دعا کر دیجئے تاکہ یہ سیلاب رک جائے، یہ دریائے دجلہ کا جو پانی آ رہا ہے رک جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، اپنے حجرہ شریف سے نکلتے ہیں، اپنا عصا شریف لیتے ہیں، دریائے دجلہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں سنو، یہاں آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیلاب جو آ رہا ہے اس کو روک دے، بلکہ غوث اعظم اپنے حجرے سے باہر نکل کر کے اس دریا کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے، جہاں سے سیلاب آ رہا ہے۔ قسم خدا کی لوگ گواہ ہیں، غوث اعظم اس دریا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے دریائے دجلہ تو وہیں پہ رک جا۔ دعا کرنا اور ہے میرے دوستو، حکم دینا اور ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے بھائی غوث اعظم جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی ہی، حکم دینا کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا ہی سے کام نہیں، کرامتوں سے بھی کام کریں گے، دعا تو قبول ہوگی ہی۔ اب غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں اے دریائے دجلہ تو وہیں پہ رک جا، اب تو نہیں آ سکتا۔ وہاں کے لوگ گواہ ہیں، اسی وقت وہ پانی وہاں سے واپس چلا گیا۔ ارے کیوں نہ ہو جس کا دادا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکال سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اپنی انگلیوں سے پانی نکال سکتا ہے، تو اس کا غوث اعظم یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے بھائی یہ غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں کے امام ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، ان کے وسیلے سے اگر آپ جہنمی ہیں تو ان کے وسیلے سے آپ جنتی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین سمجھ رہے ہیں نا، ہم دو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی تقریر میں 2 پہلو دکھا رہے ہیں، سمجھے؟ ایک رسول اعظم کا اور دوسرے غوث اعظم کا، سبحان اللہ، سمجھے؟ ایک رسول اعظم کا، غوث اعظم کا، دوسرا غوث اعظم کا۔ اچھا آپ کو سب کو پتا ہے نا نبی زندہ ہیں؟ بے شک، بے شک ہے، اچھا نبی کے جو صحابہ ہیں ظاہر سے وہ بھی زندہ ہیں، بے بے شک شک ہے، اور جو نبی کے اولیاء ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ اچھا یہ بات چھوڑو، اولیاء بہت بڑے، قطب یہ بھی بڑے سمجھ لو، صحابہ بھی بڑے، انبیاء تو انبیاء ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حافظ قرآن بنتا ہے ولی نہیں، دیکھا ہوگا نا رمضان میں حافظ قرآن لوگوں کو، نبی فرماتے ہیں جو حافظ قرآن بنتا ہے نا، جو اپنے سینے میں قرآن بساتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے زمین، اور دیوک سے ارشاد فرماتا ہے اے دیوک خبردار اس کو نہیں کھانا، اور زمین کو حکم فرماتا ہے زمین خبردار ہوشیار اس کو مت دبانا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔
اس لیے کہ یہ جو آیا ہے انسان یہ عام انسان نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، جب ایک حافظ قرآن اپنے قبر میں صحیح سالم رکھ سکتا ہے تو جو محافظ قرآن ہے، جو ناموس قرآن ہے، جس کے نام پر قرآن اتارا گیا ہے، جو صاحب قرآن ہے، کیوں کر وہ مردہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حافظ قرآن جو یاد کرے، سمجھے، اور صاحب قرآن جس پر قرآن اتارا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو مدرسے میں گیا اور اس کو یاد کیا سالوں سال۔ اور صاحب قرآن ہمارے نبی، آسمان سے اتارا گیا تو جو اس دنیا میں رہ کر مدرسے میں جا کر اور یہ دنیاوی کھانا کھا کر جو ہے حافظ بن جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو زمین نہیں کھا سکتی، دیوک نہیں کھا سکتی، زمین اس کو نقصان نہیں کر سکتی۔ تو یہ حافظ قرآن کا جب یہ عالم ہے تو وہ صاحب قرآن ہیں، جن کے اوپر قرآن اتارا گیا، جن کے وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا اور تا قیامت تک پہنچتا رہے گا، تو وہ نبی کیسے بن؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا حافظوں پر عقیدہ رکھتے ہیں مگر صاحب قرآن پر نہیں رکھتے۔ حافظ کے بارے میں کہیں گے حافظ ہے، وہ مرے گا نہیں، اور صاحب قرآن وہ تو مردہ مازن۔ اللہ، کیا بات۔ اچھا نبی، آپ کو سب کو پتا نا مرنا ہے، ہاں، کوئی بھی ایسا ہے جو سوچ رہا ہے کہ ہم نہیں مریں گے؟ اللہ، ایسا تو نہیں نا۔ وہ تو صرف اس دنیا میں دو ہی لوگ سوچ سکتے ہیں، ایک تو حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہ قیامت کے دن وصال کریں گے، اور ایک ہے حضرت عبداللہ بیابانی۔ اچھا یہ حضرت عبداللہ بیابانی کون ہے؟ سنے کبھی؟ سناؤ؟ سنائیے، سننے کا موڈ ہے لیکن بغداد جانا نہیں پڑے گا، سبحان اللہ، سنائیے۔ بغداد جانا نہیں پڑے گا، صرف جسٹ اجمیر لے کے جاؤں گا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اجمیر شریف گئے ہو نا؟ کتنے لوگ گئے؟ سب لوگ گئے ہوں گے میرے خیال سے، ہاں، سب سے کم میں ہی گیا ہوں 45 ٹائم۔ خواجہ غریب النواز کے بارے میں، آپ کی کرامت کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ ایک جادوگر آیا تھا، ہاں، اوپر سے پتھر برسا رہا تھا، کبھی آپ کو برسا رہا تھا، ہے نا؟ یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے، یہ تو سنا ہے نا اتنا؟ بے شک سنا ہے۔ اور جو سنا ہے وہ نہیں سنائیں گے نا ہم، جو نہیں سنا وہ سنائیں گے۔ کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ تو وہ جادوگر کون تھا؟ جوگی جے پال۔ کیا ہے؟ یہ ہے جوگی جے پال، اور پہنچ گیا خواجہ غریب النواز کے پاس تو ہو گیا مالا مال۔ کیا بات۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسمان سے کیا برسا رہا تھا؟ کبھی پتھر، کبھی آگ کے شعلے، کبھی یہ کبھی وہ، اور آخر میں کیا کیا؟ ہوا میں اڑا۔ ہوا میں اڑا، کہاں اڑا؟ ہوا میں اڑا۔ ہوا میں۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو سرکار خواجہ غریب النواز نے کیا کیا؟ خود اوپر گئے تھے کیا؟ سنا ہوگا نا کیا کیا؟ اپنے کھڑاؤ مبارک کو اوپر ڈال دیا اور فرمایا ڈالے کیا؟ ارے اس کے لیے میں کیوں، میرے جوتے کافی ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ جوگی جے پال آسمان میں اڑ رہا ہے، اب چلا چلا کے کہہ رہا ہے اے غریب النواز، اگر آپ میں طاقت ہے، یا آپ کے خدا میں طاقت ہے، یا آپ کے نبی میں طاقت ہے، یا آپ کے پاس وہ کرامت ہے تو مجھے نیچے لا کر کے دکھائیے، یا آپ اوپر آ کر کے دکھائیے۔ یہ خواجہ غریب النواز ارشاد فرماتے ہیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میرے چپل ہی کافی ہے۔ چپل کو اوپر پھینک دیتے ہیں، فرماتے نیچے لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ بڑی چیز ہے، رسول بڑی چیز ہے، میں بھی بڑا ہوں بہت اللہ کی عطا سے، تو میرے جوتے تجھے لے کر کے آئیں گے۔ تو جوتے گئے، سر پہ برسنا شروع ہو گئے، اتنا برسے وہ نیچے آ گیا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا بات۔ اتنا برسے وہ نیچے آ گیا۔ نیچے آنے کے بعد سرکار خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میں نے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا، لیکن آپ کے اندر جو بات ہے وہ کسی کے اندر نہیں۔ تو جانتے ہو خواجہ غریب النواز ارشاد فرماتے ہیں میں جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی اور بھی چیز نہیں ہوں، میں بس نبی کا غلام ہوں، غلام محمد ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔
सुभान क्या हूँ? नबी का गुलाम है। गुलाम मोहम्मद हूँ। जोगी जयपाल अर्ज करता है, ए ख्वाजा गरीबुन नवाज, बस मैं उसी मोहम्मद को देखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। उसी मोहम्मद को देखना चाहता हूं। तो जानते हो ख्वाजा गरीबुन नवाज इरशाद फरमाते हैं, अपनी आंखों को बंद करो। आंखें बंद करता है, अब फरमाते हैं खोलो, खोलता है, और ख्वाजा गरीबुन नवाज इरशाद फरमाते हैं, ऐ जोगी जयपाल, ये तो बता तूने क्या देखा? अर्ज करता है, सरकार ख्वाजा गरीबुन नवाज आंखें बंद किया, मदीना पहुंच गया, सुबह शरीफ खुली तो नबी को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी को देख लिया। अब अर्ज करता है, ऐ सरकार ख्वाजा गरीबुन नवाज, अब मैं ईमान लाना चाहता हूं, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अगर मैं मुसलमान हो जाता हूं, क्या आपके आका मुझे कबूल करेंगे? अल्लाह क्या मुझे कबूल करेगा? क्या मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? ख्वाजा गरीबुन नवाज फरमाते हैं, हाथ आगे तो लाओ, पहले कलमा तो पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। जोगी जयपाल ईमान लाता है। ईमान लाने के बाद अब ख्वाजा गरीबुन नवाज की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ ख्वाजा गरीबुन नवाज, अब मुझ पर आप एक करम कर दीजिए, मेरा नाम रख दीजिए, मेरा नाम रख दीजिए, और एक और भी करम कर दीजिए, अजमेर में जो भी रास्ता भटकेगा मैं उसको रास्ता बताऊंगा। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीबुन नवाज ने उसके लिए दुआ फरमाया, उसका नाम अब्दुल्ला बयावानी रखा, और उसके लिए दुआ फरमाया। आज भी वो अजमेर में जिंदा है, मगर इंसानों को नजर नहीं आते हैं। जो भी अजमेर में रास्ता भूल जाता है, उसको दास का रास्ता दिखाते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कौन थे ये? जोगी जयपाल। ख्वाजा गरीबुन नवाज की नजर पड़ गई तो अब्दुल्ला बयावानी हो गए, और उनको हयात खिज्र भी अता कर दिया गया कि वो उस वक्त मरेंगे जब कयामत होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जैसे आसमान में कई नबी भी जिंदा उठाए गए हैं बेशक बेशक, और हयात खिज्र अभी भी जिंदा हैं, तो इसी तरह अगर वो नबी हैं तो ये हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज के अता से वली हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। एक वक्त में जो जोगी जयपाल था तो ख्वाजा गरीबुन नवाज की दुआ लग गई तो अब्दुल्ला बयाबानी बन गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीबुन नवाज की दुआ की वजह से उनको हयात खिज्र अता कर दिया, और आज भी जो अजमेर में रास्ता भटक जाएगा उसको दरास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे ये अब्दुल्ला बयाबानी। बस ये है कि आप उनकी आंखें देख नहीं सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शरीफ में बात आई तो ये हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा काम यही है, हम बुजुर्गान दीन का दामन पकड़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी शान यही है, हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम बुजुर्गान दीन के दामन को पकड़ते हैं। तो ऐ मुसलमानों, अगर तुमने उनके सही मानों में दामन पकड़ा है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा है, गौसे आजम ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा है, इमाम आजम ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा है, ख्वाजा बंदे नवाज ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा है। अगर तुमको किसी किताब में नजर आ जाए या तुमने कभी भी ये सुना हो कि फला नबी फला वली ने नमाज को कहीं तर्क किया हो, तो ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ऐ अजीज मुसलमानों, जब तुम उनका दामन पकड़े हो तो सही मानों में उनके तरीके पर चलना भी सीखो। गौसे आजम ने नमाज नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ना है। उन्होंने कभी रोजों को तर्क नहीं किया, तुम्हें भी नहीं करना है। ऐ मैं कहता हूं, ऐ इंसान, अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, और कामयाबी सिर्फ इस जमाने की नहीं, इस जमाने में कामयाबी, कब्र में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो बुजुर्गान दिन के दामन को पकड़ो भी, उनके तरीके को भी अपनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? उनके तरीके को अपनाओ, तभी इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।